کہنے کی رٹ لگاتے ہیں تو یہ کوئی ہماری ذاتی اختراع نہیں ہے، قرآن حکیم نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، سورہ الحج آیت نمبر 78، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی، ہوا سماکم المسلمین، جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ یہاں پہ مسلم ایز اے صفت نہیں آیا، ایز اے صفت کا مطلب ہے کہ سر تسلیم خم کرنے والا، یہاں ہے سماکم، تمہارا اسم، تمہارا نیم، تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم نے رکھا تھا اور اس کتاب میں ہم رکھ رہے ہیں۔ تو یہ تمہیں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں نہیں کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سنی، شیعہ ان ناموں میں بانٹنا ہے۔ اب یہ کہا کہ جی پتہ کیسے چلے گا، تو پتہ تو سر دیوبندی کہنے سے بھی کوئی نہیں چل رہا۔ دیوبندی کون سے ایک ہیں؟ دیوبندی بھی تو دو ہیں، حیاتی اور مماتی، دونوں ایک دوسرے کو بدعتی اور مشرک سمجھتے ہیں جی۔ تو یہ دمیں آپ قیامت تک لگاتے جائیں، یہ ختم نہیں ہوں گی۔ اور اب تو ماشاءاللہ اس کے اندر بھی حیاتیوں میں بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ طارق جمیل حیاتی اور پارٹی ہے، الیاس گھمن حیاتی دوسری پارٹی ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر فتوی بازی کر رہے ہیں، آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ موجود ہے نا، گمراہ ایک دوسرے کو ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ حیاتیوں میں بھی آگے حیاتی 1 حیاتی 2، تو یہی انجام ہوتا ہے دمیں لگانے کا۔ دمیں جب لگتی ہیں تو پھر ان دموں میں سے شاخیں نکلتی رہتی ہیں، کچھ اینڈ نہیں ہوتا۔ قرآن نے ہمیں مسلم کے لانے کا حکم دیا ہے، اور قرآن حکیم میں آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقے میں مت بٹو۔ اور یہ سب سے سخت آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی علیہ السلام آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے، کہ انہوں نے یہ فرقے بنائے، فرقہ واریت میں امت کو بانٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سنی تھے، نہ شیعہ تھے، نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ اہل حدیث تھے۔ اچھا مجھے تم بتائیں کہ اگر آپ سے کوئی کافر آگے پوچھے کہ نبی علیہ السلام کیا تھے، مسلم، تو ان کی جرت ہوگی کوئی کہے نبی علیہ السلام بھی دیوبندی تھے؟ تو سر اسی سے اندازہ لگا دیں کہ اس لفظ کی کتنی ورتھ رہ جاتی ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے نہیں اس زمانے میں مسلم کافی تھا تو اب ہمیں یہ نام لگانے پڑتے ہیں، تو وہ گورا آپ کو معصومانہ سوال اگلا کرے گا، اب لگانے پڑتے ہیں تو یقیناً آپ کے نبی یہ بتا کے گئے ہوں گے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلم کے ساتھ 50 دمیں اور لگانی پڑیں گی، تو وہ حدیث کس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے؟ نہیں کوئی۔ ہم بتا دیتے ہیں بخاری مسلم میں کہ قیامت تک مسلم لفظ ہی رہے گا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال کے خلاف قتال ہوگا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو اگر کسی پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا نا مسلمان سے لڑائی کرنے کے لیے، تو وہ پتھر بھی چیخ کے کہے گا جی ایھا المسلم، اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دو، یعنی میدان جنگ کے اندر، سوائے ایک درخت کے جو غرقد ہے، وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ یہودیوں کو پناہ دے گا، وہ بول کے نہیں کہے گا، جس کی کاشت اسرائیل میں بہت زیادہ ہو چکی ہے، میرا یوٹیوب پہ اس کے اوپر کلپ بھی موجود ہے۔ میں ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ قرب قیامت میں جب دجال آ جائے گا اس وقت تو آپ کی ڈاکٹرائن کے مطابق تو اس پتھر کو کہنا چاہیے تھا اے حنفی دیوبندی بھائی، اے حنفی بریلوی بھائی، وہ تو کہہ رہا ہوگا ایھا المسلم، اے مسلم، تو اس کا مطلب ہے دیوبندی بریلوی ختم ہو چکے ہوں گے اس وقت تک۔ اور آپ اگر یہی ہوگا، ادروائز آج کے بریلوی دیوبندی کو آپ مسلم کہہ کے پکارے تو وہ آپ کو ایسے دیکھے گا جیسے پتہ نہیں آپ نے اس کو گالی دے دی ہے۔ آپ چیک کر لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں چلے جائیں اور اس کو جا کے پوچھیں یہ مسجد کس کی ہے، تو کہیں گے بریلویوں کی، تو آپ جا کے بتائیں میں مسلم ہوں، وہ آگے سے کہا میں کافر ہوں، وہ اس لفظ سے چڑھے گا۔ تو اس سے آپ پھر معصومانہ سوال کریں کہ اگر تم واقعی مسلم ہو تو تمہیں بھی کہنا چاہیے تھا میں مسلم ہوں، فخر اسی پہ محسوس کرنا چاہیے تھا جی۔ اچھا لیکن اسی مسجد میں آپ جا کے وہ پوچھیں کس کی مسجد، کہے گا بریلویوں کی، تو آپ کہیں کہ میں دیوبندی ہوں،
وہ کہے گا ہاں جی دیوبندی بھی، یہاں دیوبندیوں کی مسجدیں بھی ہیں، وہ خود آپ کو گائیڈ کرنا شروع کر دے گا. نہ اس کے ماتھے پہ بال آئے گا، نہ کوئی غصہ آئے گا، نہ وہ اپنے منہ کے ساتھ وہ باندھے گا جسے انگلش میں ڈاگ کہتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 میں علماء سو کی مثال اس کی دی گئی ہے. وہ نہیں باندھے گا اپنے منہ کے ساتھ کیونکہ اس کو نارمل لگے گا. تو جب ایک مسلم کو لفظ مسلم اور مسلمان اب نارمل لگنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کو بیماری لگ گئی ہے. جیسے بیمار آدمی کو پکوڑے بھی کڑوے لگتے ہیں کیونکہ اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہوا ہوتا ہے، ان کو مسلم لفظ بھی کڑوا لگتا ہے. یہی حال اہل حدیثوں کا بھی ہے، وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. اہل حدیثوں سے پوچھیں کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ ہر مسلمان، ہر مسلم پہ ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے جس میں وہ اپنے جسم کا میل دور کرے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے جمعے والے دن کرے گا تو افضل ہے، جمعے کے علاوہ بھی کسی دن کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ یہ تو نہیں ہے کہ ہر بریلوی پہ، دیوبندی پہ، اہل حدیث پہ، شیعہ پہ، سنی پہ مسلم ہے. قرآن و حدیث کی تو ٹرم ہی مسلم اور مؤمن ہے. یہ ٹرمز ہی آپ نے خود بنا لی ہیں. اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ مسجدوں کے باہر لکھا ہے اور فرقوں کے ناموں کے اوپر مسجدیں بانٹی ہیں اور پھر باقاعدہ لکھ کے لگایا کہ یہاں پہ امام مسجد اس فرقے کا ہوگا، دوسرے کے علاوہ نہ کوئی تقریر کر سکتا ہے نہ نماز پڑھا سکتا ہے. کیوں؟ دوسرے کافر ہیں. وہ اندر سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میں ان کو وہی بات کروں گا، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے. یہ آپ سے پہلے بھی ایک امت یہ کام ڈال چکی ہے، بنی اسرائیل. یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں اور عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. جس طرح دیوبندی کہتے ہیں ہم حنفی ہیں اور بریلوی کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. دیکھا؟ سنی کہتے ہیں ہم محب اہل بیت ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم محب اہل بیت ہیں. اللہ نے فرمایا نہ سے اسٹارٹ، ما کان ابراہیم، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. نہیں، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مسلم تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں. مجھے اپنے استاد کی بات یاد آ گئی، ڈاکٹر اسرار صاحب کی. وہ جب بھی آیت پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، بلکہ وہ ایک اللہ کے ہو گئے تھے، وہ مسلم تھے. وہ کہتے تھے اس کو اپنی امت کے اوپر بھی آپ ٹرانسلیٹ کریں، یہ اگلے امتوں کی داستانیں نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کیونکہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہے نا جی. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دین ابراہیم کی طرف گائیڈ کیا نا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے نبی فرما دو میرے رب نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. دین قیما ملت ابراہیم حنیفا، یہ دین جو سیدھا ہے اور قائم ہے ابراہیم کی ملت کے اوپر، جو سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے مسلم سر تسلیم خم کرنے والا میں بنوں. سب سے پہلا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ میں بنوں، یہ نہیں ہے. تو کرنے دیں ان کو، یہ جعلیت سمجھتے ہیں، ان کی جعلیت کھلے گی. 14واں پارہ سٹارٹ اس سے ہوتا ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک وقت آئے گا کہ کافر تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے. یہ تو کہتے ہیں نا، یہ تمنا کریں گے کاش ہم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ ہوتے. اللہ کہہ رہا ہے ایک وقت آئے گا قیامت کے دن تم کہو کہ میں مسلم ہوتا. تو سر اس دن سے پہلے نا آپ ہمارے ساتھ ہمنوا بن کے جھوم کے کہہ دیں کیا نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی. مسلم نام سے کیوں چڑھتے ہیں؟ اگر آپ کہتے نہیں میں مسلم ہوں تو آپ کو چڑھنا نہیں چاہیے.